نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تا 104 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کے معزز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم آیت نمبر 102 پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ سورہ آل عمران کی یہ تین آیات 102، 103 اور 104 میں امت مسلمہ کو ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے، اس لیے آج ہم آیت نمبر 102 کو پھر دوبارہ ساتھ ملا کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 102 میں مسلمان کی، اہل ایمان کی شخصیت کو بہترین بنانے، اس کے کردار اور عمل کو نکھارنے کے لیے بہترین نسخہ فراہم کیا گیا کہ امت مسلمہ کے افراد کی کردار سازی اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ دیکھیے آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ اس آیت پر تفصیلی گفتگو ہم گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل ایمان مسلمان اپنی استطاعت، طاقت اور توانائی کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں لگا دیں اور فرما برداری کے اس تسلسل کو موت تک قائم رکھے۔ تو امت مسلمہ کے افراد کے لیے یہ پہلا لائحہ عمل ہے جو انفرادی ہے کہ ہر شخص تقوی اور فرما برداری کی روش کو اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ جو نظام حیات ہے اس کا پہلے خود کو پابند بنائے۔ تو پھر ظاہر ہے جب اس طرح محنت پروان چڑھتی ہے تو بہت سارے افراد کی کردار سازی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ متقی اور فرما بردار بن جاتے ہیں، ان کی شخصیتوں میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے اب اگلی آیت مبارکہ میں امت مسلمہ کے افراد کو اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اجتماعیت کا اتفاق اور اتحاد کس بنیاد پر ہوگا، کس نقطے پر ہوگا، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دیکھیے اتفاق و اتحاد ہو جائے، یہ تو دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتفاق و اتحاد ہوگا کیسے، کس نقطے پر ہوگا؟ دین اسلام نے اتفاق و اتحاد کے لیے ایک بنیاد اور نقطہ فراہم کیا ہے، اور وہ ہے حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی، قرآن حکیم ہے۔ جامع ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل فرمان ہے اور بہت مشہور بھی ہے۔ اس کے یہ الفاظ اس لحاظ سے قابل توجہ ہیں کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفعه بید اللہ وترفعه بأیدیکم، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یہ قرآن ایک سبب ہے، ذریعہ اور واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ تو ان تمام باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ تقرب الی اللہ اور فرد کے تزکیے کا ذریعہ بھی قرآن ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ یعنی یہی وہ ذریعہ ہے جو اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم بھی کرتا ہے اور تمام اہل ایمان کو متحد کر کے ایک جماعت بھی بناتا ہے۔ اگر مسلمان قرآن حکیم کے عادلانہ نظام پر جمع ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو جائیں گے،
دنیا میں افتراق و انتشار کی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو کوئی بھی قرآن حکیم کو سینے سے لگاتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں پیار و محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کم از کم بنیادی عربی تو سیکھیں، پھر قرآن کا علم، اس کا فہم، اس کے بیان کردہ نظریات کو سمجھیں اور اس کی حکمتوں کو اپنے دلوں میں جگہ عطا کریں۔ پھر قرآن کے ذریعے سب کی سوچ کو ایک بنا دو، سب کی سوچ، نظریات، مقاصد ایک ہو جائیں۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھ کر عمل پیرا ہو جائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مدینہ میں انصار کے دو قبیلے اوس و خزرج کی لڑائیاں برسوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن جب دین اسلام کے اصولوں کو سینے لگایا، دل ایمان سے منور ہوئے تو تمام لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، یعنی جیسے ہی موت واقع ہوتی سیدھے جہنم میں گرتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو۔ تو جو اہل ایمان تقوی و فرما برداری اختیار کریں اور پھر تمام قرآن حکیم کے عادلانہ نظام کو مضبوطی سے تھام کر متفق و متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، تو یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیکھیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔ یعنی تقوی اور فرما برداری پر مبنی جو اجتماعیت قائم ہوئی ہے، اس کو ان کاموں کے ذریعے غذا پہنچا کر اس کی نشوونما کی جائے۔ جس خیر کو خود اپنایا ہے، وہ خیر جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، جو دین اسلام کا عادلانہ نظام ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، تو تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس خیر کی طرف بلاتی رہے، دعوت الی الخیر کی کوشش مسلسل اور لگاتار کرتی رہے۔ ایک تو یہ ٹوٹل امت مسلمہ ہے جس کی اکثریت اس خیر سے پوری یا جزوی کٹی ہوئی ہے، وہ خواب غفلت میں مدہوش ہیں۔ لیکن انہی میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جاگنے کی صلاحیت اور توفیق عطا کر دی ہے، وہ دوسروں کو جگائیں، اس کے لیے طاقت فراہم کریں اور منظم جماعت بنائیں، اس کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، منکرات سے بچیں۔ امت مسلمہ کا ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نہیں انل منکر کرتا رہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں تینوں درجات موجود ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے منکر کو روکے، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اس کی طاقت نہیں ہے تو دل سے، اگر یہ نہیں ہے تو اگر یہ ہے آخری درجہ جو دل میں برائی جانے، اس کو نفرت کرے، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر برائی سے دلی نفرت بھی باقی نہیں رہی تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر برائی سے دلی نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھائیے، زبان سے کہنا شروع کر دیجئے، پھر قوت کو جمع کیجئے اور پھر کھڑے ہو جائیے کہ ہم یہ غلط کام نہیں کرنے دیں گے، اور منکر کو روکنے کے لیے پہلے درجے پر آ جائیے، یعنی نہیں انل منکر بالید کیجئے۔ یاد رکھیے، جب ہم یہ کام کریں گے اور خیر کی دعوت کو عام کریں گے، خواب غفلت میں مدہوش امت مسلمہ کے افراد کو بھی جگائیں گے اور خیر کی دعوت غیر مسلم اقوام کو بھی دیں گے، تو غیر قوموں کی نقالی کی بیماری بھی ہم سے نکل جائے گی
اور اللہ تعالی ہمیں غیر مسلم اقوام پر غلبہ عطا کریں گے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ تھی سورہ آل عمران کی اہم ترین 3 آیات 102، 103 اور 104، جس میں امت مسلمہ کو بہترین لائے عمل فراہم کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس لائے عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔